نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ لوگوں کا جو 10 روزہ ورکشاپ چلتا رہا، سمر کلاسز چلتے رہے، اس سے متعلق 2 عنوان ہیں۔ ایک تو فکری جنگ اور دوسرا تجارت ملازمت کے اصول۔ فکری جنگ وہی ہے جس کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجیکل وار کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت لمبی گفتگو ہے، صرف ذہن چلنے لگ جائے، اس موضوع کی ضرورت کا احساس ہو جائے۔ آئیڈیالوجیکل وار، آپ دیکھیے آج کی خبروں میں ہے کہ ایک علاقے میں ایک نوجوان نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا اسٹیٹس لگایا، اور وہ اسٹیٹس کے لگانے پر علاقے میں فساد کھڑے ہو گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے اتنی ناراضگی کیا بات ہے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے کیا خاندانی دشمنی ہے؟ اصل کون سی جنگ ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے؟ بعض پرسنالٹیز کو، بعض شخصیتوں کو، کچھ کٹر قسم کے لوگ ساورکر کو، ہیڈگیوار کو اپنی فکر کی علامت سمجھتے ہیں، اپنی ذہنیت کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس فکر کے خلاف جو شخصیت، جو پرسنالٹی، جو فکر آ جائے اس سے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ شیواجی مہاراج، رہنے دیجیے کوئی بات، شیواجی مہاراج کوئی برہمن ذات کا نہیں تھا، کوئی برہمن ان سے خوش نہیں تھے۔ ان کی جب تاج پوشی کی گئی تو اس زمانے کے برہمنوں نے بائیکاٹ کیا اور تاج پوشی، بادشاہ بنائے جانے کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ہر گاؤں کی شروعات پر ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے دیکھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ اور دوسرے لوگوں کے اسٹیچو سیکولرزم کی علامت تھے۔ اب شیواجی مہاراج کو اپنے ہندوتوا اور RSS کے نظریات، کٹر پنتھی کے نظریات، ہندو راشٹر کے نظریات، پورے ملک میں صرف ایک مذہب رہے، دوسرا کوئی مذہب باقی نہ رہے، اگر رہے تو غلام بن کر رہے، ماتحت بن کر رہے۔ کامن سول کوڈ، ہندوازم آج تک اس کا ڈیفینیشن نہیں کیا گیا، آج تک اس کی کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے، آج تک اس کا کوئی سب کے نزدیک مانا ہوا قانون نہیں ہے۔ کئی ہزار قبیلے ہیں جن کو ہندو بول کر ووٹ لیا جاتا ہے، کئی ہزار قبیلے ہیں، الیکشن کے بعد ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ تم دلت ہو، الیکشن کے وقت ووٹ لینے کے لیے وہ ہندو بن جاتے ہیں اور الیکشن کے بعد حق مارنے کے لیے دلت بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں، ملک کے باہر ایک ہی وقت میں بابری مسجد کا حادثہ، اسی وقت میں آیا صوفیہ میں نماز،
اور آیا صوفیہ کو قانونی طور پر مسجد بنا دیا گیا، تو دنیا کا ایک بڑا طبقہ ناراض اس پر کہ چرچ کو مسجد کیسے بنا دیا، میوزیم کو مسجد کیسے بنا دیا۔ ناراضگی اس پر نہیں کہ بابری مسجد کا غلط فیصلہ کیوں کیا، بابری مسجد کے بارے میں فیصلے میں مانتا بھی ہے، سب گوگل پر موجود ہے، مانتے ہیں کہ یہاں مندر کبھی نہیں تھی، مانتے ہیں کہ ضرور اس میں مورتیاں لا کر رکھی گئی، اور مانتے ہیں کہ اس میں نماز فلانے وقت تک ہوتی تھی، لیکن آستھا کا مسئلہ ہے، عقیدت کا مسئلہ ہے، اس ملک کے لوگوں کی محبت کا مسئلہ ہے، اس لیے لحاظ میں مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آیا صوفیہ میں پوری عدالت، پوری قانونی کاروائی، پورا پروسیجر محفوظ ہے، وہ بھی کرنے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنایا گیا۔ اس کی قیمت پہلے کے پادریوں کو دی گئی تھی، کئی سو سال کا عیسائیوں کا کعبہ رہا۔ اب دیکھیے آپ کے ملک کے اندر اردوغان کے جیتنے پر یورپین ملکوں میں کتنی ناراضگی ہے، کتنا غصہ نکالا جا رہا ہے۔ یو ایس کے میڈیا، اسرائیل کا میڈیا آپ دیکھیں گے، حالانکہ شفاف الیکشن، انصاف اور کھلے پن والا انتخاب، اور ایک آدمی کے 20 سال سے زیادہ بہترین کام ملک کی ترقی کرنے کے بعد اسے الیکٹ کیا ہے ان کی قوم نے، ناراضگی ہے۔ کیوں اردوغان صاحب کو بٹھایا گیا؟ یہ ایک فکری جنگ ہے، یہ کوئی جذباتی بات کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ زیادہ بھولے بن کر نہ رہے آدمی، فکری جنگ ہے کہ آزاد یونیورسٹی کے ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے دوست آزاد یونیورسٹی میں سلیبس ڈیزائن کرنے والے کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ہمیں سینٹرل سے آرڈر آ چکا ہے کہ مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو ختم کر کے ہسٹری لکھی جائے۔ تو جو صاحب ہسٹری کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ 700 سال میں مغلیہ سلطنت کے نکال دوں گا تو رہے گا کیا اس ملک کی تاریخ میں؟ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انکار کر دیا، میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بھی لکھوں گا تو کتنا جھوٹ لکھوں گا، سچائی بھی چھپاؤں گا تو کب تک چھپاؤں گا؟ آئیڈیالوجیکل وار کا ایک حصہ ہے استشراق، اورینٹیلزم، سیرت پر اعتراض، تاریخ پر اعتراض، کرٹیسائز کرنا بس، لیکن ایک علمی انداز میں، ریسرچ کی ویژن سے۔ آئیڈیالوجیکل وار کا ایک حصہ ہے کالونیزم، استعمار، قبضے کرو۔ فرانس نے افریقہ کے کئی ملکوں پر آج تک قبضہ کر رکھا ہے، لندن نے، برطانیہ نے، برٹش نے اس ملک پر قبضہ کیا، پرتگیز نے کئی ملکوں پر جا کر قبضہ کیا، چائنا اب بھی ایغوریوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، رشیا اب بھی 14 ملکوں کو قبضے میں رکھے ہوئے ہیں جہاں پر 95% مسلمان ہیں، اور کمیونسٹ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کالونیزم، ہم قبضہ کریں گے ملکوں پر، وہاں کے خوبیاں، وہاں کے ہیرے، وہاں کے خزانے، وہاں کا پٹرول، وہاں کے چاکلیٹ، وہاں کے گیس منتقل کریں گے ہم اپنے ملکوں کو، اور ہم ان ملکوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔
اور وہ اپنے آپ کو سفید کپڑے والا، سفید چمڑی والا، دنیا کا داروغہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ساری دنیا کے جو انتہائی کمینے اور چور ہیں وہ اپنے آپ کو انسپکٹر بنا کر پیش کرتے ہیں. تیسرا سبجیکٹ ہے، تیسرا موضوع ہے آئیڈیالوجیکل وار کا گلوبلائزیشن. علماء، پوری دنیا پر ہمارا قبضہ، ہماری زبان کا قبضہ، ہماری تجارت کا قبضہ، ہماری تہذیب کا قبضہ. KFC کھانے کو آپ کمال سمجھیں، کوکا کولا پینے کو آپ عزت سمجھیں، انگلش بولنے پر آپ فخر کریں، ہمارے ملکوں میں آنے کو آپ معراج سمجھیں. ذہنی غلام، یہ ہے گلوبلائزیشن. گرم ملک میں بھی ٹھنڈے ملکوں کے کپڑے پہنے جائیں. سوٹ بوٹ یہ لندن کے کپڑے ہیں جہاں برف برستی ہے. افریقہ کے جنگل میں جینس پہن رہا ہے. جہاں پر گرمی ہے گرم پانی زمین سے نکلتا ہے. ذہنی غلام. فرانس میں انگلش نہیں بولی جاتی، چائنا میں انگلش کا ٹرانسلیٹر تلاش کرنا پڑے گا، ترکی میں انگلش نہیں بولی جاتی، ترکی میں انگلش کا ٹرانسلیٹر تلاش کرنا پڑے گا. رشیا میں انگلش نہیں بولی جاتی، اس کا ٹرانسلیٹر تلاش کرنا پڑے گا اور آسانی سے نہیں ملے گا آپ کو. زبانوں کی جنگ. ہماری زبان باقی رہے، دوسرے کی زبان نہ رہے. ہر زبان زبان نہیں ہے، بلکہ زبان کے ساتھ، لینگویج کے ساتھ کلچر ہے، لینگویج کے ساتھ ریلیجن اور مذہب ہے. زبانوں کی جنگ ہے. پوری دنیا کے اندر گوگل ہی استعمال ہو، پوری دنیا میں مائکروسافٹ ہی استعمال ہو، پوری دنیا میں فلانے قسم کے کپڑے ہی اسکرٹ پہنے جائیں. کپڑوں کے اعتبار سے عالمگیریت، کپڑوں کے اعتبار سے ذہنی غلام، پوری دنیا ہمارے کپڑوں پر آ جائے. بہت بڑا میدان ہے. تیسرا میدان لوگوں کو عیسائی بنانے، تنصیر اور تبشیر کا میدان. چوتھا میدان بم خود برسائے گا افغانستان پر، خود برسائے گا عراق پر، خود برسائے گا سیریا پر، پھر اس کے بعد خود تنظیمیں اتار دے گا کھانا تقسیم کرنے کے لیے، کپڑا تقسیم کرنے کے لیے. ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے، ہم آپ کی رہبری کرنا چاہتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی پلان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل وار اور فکری جنگ چل رہی ہے. اس کا مقابلہ سب سے پہلا علماء سے تعلق، سب سے پہلے اپنی تاریخ سے واقفیت، سب سے پہلے اردو زبان سے ربط اور اردو زبان پر عبور کا رکھنا. ہمارے جو نوجوان سمجھتے ہیں، جنہیں انگلش بھی پوری نہیں آتی، اردو بھی پوری نہیں آتی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ رومن اسکرپٹ میں دیجیے ہمیں کتاب، جس میں لکھت تو انگلش کی ہو، آواز اردو کی آ جائے. یہ کون سی نئی زبان ہے؟ آپ نے کیا پڑھا 16 سال میں؟ ایک زبان سے دوسری زبان میں میٹیریل منتقل کرنے کے لیے کئی سو سال لگ جائیں گے. عربی کی لائبریری کو فارسی میں منتقل کرنے کے لیے کئی سو سال لگ گئے. فارسی کے پورے اسلامک لٹریچر کو اردو میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کئی سو سال لگ گئے. عربی زبان اردو زبان سے واقفیت کے بغیر آپ کی میری اولاد حقیقی مسلمان نہیں بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اردو زبان کی شرعی حیثیت.
ہم کتنا جلدی دوسرے کی زبان کو لے رہے ہیں. زبان کم سیکھ رہے ہیں, کلچر زیادہ سیکھ رہے ہیں. زبان انگریزی زبان کم آئی, انگریز زیادہ بن گئے. انگریزی زبان کم آئی, انگریزی پر فخر زیادہ آیا. یہ ذہنی غلامی ہے, اور کسی بھی قوم کو میدان میں ختم کرنے سے پہلے ذہنی غلام بنا دینا, بغیر بم بغیر ٹینک کے اس کو دفن کر دے گا, کافی ہے. دوسری بات, آپ کا جو عنوان ہے آج کا, ملازمت اور تجارت کے اصول. ملازمت کے اصول, تجارت کے اصول. پڑھنے کے زمانے میں کتنے لوگ محنت سے پڑھتے ہیں, کتنوں کے فل اٹینڈنس ہے, کتنوں کے اپنے استادوں نے ادب کیا ہے, کتنے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ رکھتے ہیں, کتنے کالجز میں جتنے ریکوائرڈ ہے لیب کے وہ لیب پائے جاتے ہیں, فیکلٹیز جتنے ہونے چاہیے اتنے فیکلٹی ہیں, جتنے سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے واقعی پڑھائے گئے. کالج کا انتخاب ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی کو دیکھ کر کرتے ہیں, چھٹی کو دیکھ کر کرتے ہیں, پابندی کو دیکھ کر کرتے ہیں, کھلے پن کو دیکھ کر کرتے ہیں. الگ موضوع ہے. پڑھنے کے زمانے سے فضول خرچی کی عادت ہے, چھوٹی تنخواہ پر کام کرنا نہیں چاہتا. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ تجارت منزل ہے, نوکری پل ہے. نوکری پر پوری زندگی لگانا نہیں ہے, تجارت پر آنا ہے. تاجر قوم, بزنس مین قوم ہمیشہ ڈومینیٹ کرتی ہے دوسری قوموں پر. اس ملک میں انگریز آیا تجارت کے راستے سے. ملک کو پولیٹیشین نہیں چلاتے, بزنس مین چلاتے ہیں. مودی الیکشن میں ٹھہرنے سے پہلے مودی جا کر امبانی کو, اڈانی کو سجدہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ صاحب آپ کچھ فنڈ دیجئے, میں الیکشن جیتنا چاہوں گا, پھر آپ جو کہیں گے وہ چیز مہنگی ہوگی, اور جو ڈپارٹمنٹ کہیں گے آپ کی جوتیوں میں صدقہ کر دوں گا. پورا ملک آپ کو بیچنے کے لیے تیار. اسرائیل کے چند بنیے پورے اسرائیل کو چلاتے ہیں. آج بھی ایسے ملک ہے جہاں پر تھوڑے سے مسلمان اتنا اثر رکھتے ہیں کہ اگر وہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکال دے تو حکومت گر جائے. بزنس پر کمانڈ, بزنس پر قابو. تو اصل منزل بزنس ہے, تجارت ہے, لیکن ملازمت پل ہے. ملازمت جو میں نے پڑھا ہے وہ نوکری مل جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن خالی رہنا سب سے بڑی بیماری ہے. فرصت فساد ہے. صرف نوکری کرنا ہی نالج نہیں ہے. MBA کر لیا لیکن بزنس کرنے کی ہمت نہیں ہے. اور ایک سادے سیدھے بڑے میاں پیاز لے کر ٹھیلا پہ ڈال کر پوری بستی میں پیاز بیچنے کا حوصلہ ہے. آپ پیاز بیچنے کو چھوٹی چیز کہیں گے. آپ بولیں گے میں انجینئر ہوں, آپ مجھے پیاز بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, آپ مجھے اتنا چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. دنیا کا ہر بزنس مین ایسے ہی چھوٹے کام کیا کرتا تھا. ونر اسٹوریز ویب سائٹ ہے, آپ کھول کے دیکھ لیجئے. چائنا کے, جاپان کے بڑے بڑے بزنس مینوں کی کہانیاں. آئیکیا والا لکڑی کے چھوٹے سے کھلونے بنا کر 4-5 کھلونے 10-15 کھلونے بنا کر سڑک پر بیٹھتا تھا. امول والا گھر گھر جا کر دودھ ڈالتا تھا. اور بھی دسیوں قسم کی مثالیں. واٹس ایپ ایپلیکیشن کامیاب کرنے کے لیے کتنی ناکامیاں اس نے جھیلی ہے, پڑھیے آپ. کوئی ایجاد, کوئی انوینشن ناکامی کے بغیر ہوئی ہی نہیں ہے. کامیابی کی منزل ناکامی ہی سے گزرتی ہے.
جو رسک نہیں لیتا وہ سکس نہیں مارتا. اور نوکر کی بیماری یہی ہے کہ اس کے پاس رسک لینے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے سی اے ہے، نوکر ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، بزنس مین ہے. ان دونوں میں جو بہت بنیادی فرق ہے وہ یہی فرق ہے. تجارت کی طرف آنا چاہیے. تجارت چھوٹی موٹی آدمی شروع کرے، کوئی بری بات. امیزون والے نے سب سے پہلے چند کتابیں آن لائن رکھی، اس نے چند کتابیں رکھی. ہم بیٹا بنے بغیر باپ بننا چاہتے ہیں، شاگرد بنے بغیر استاد بننا چاہتے ہیں، چھوٹے بنے بغیر بڑے بننے چاہتے ہیں. یہی بیماری ہے. آج امیزون کا اتنا بڑا کاروبار آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ محنت کرنے کی عادت، قابلیت بنانے کا حوصلہ، اپنے کام کی امانت داری. 2 قسم کی چائے چائنا میں سڑک کے کنارے پر بیچتا تھا. اس کے بعد چائے کی فرینچائزی شروع ہو گئی اس کی. KFC بڑے میاں ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑے سے چکن تلتے تھے، KFC فرینچائزی بن گئی پوری دنیا میں. اپنی زندگی میں بزنس کی طرف آنے کے لیے اور زندگی کے ہر کام میں ناکامی کے حوصلے کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. کیلکولیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی محسوب رہتا ہے. جہاں پر نوکری کر رہے ہیں، دل جیتنا، ضرورت بن کے بتانا، ضرورت بن کے بتانا. آپ رہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ چلے جائیں کوئی کمی محسوس نہیں، بیکار ہے آپ کا وجود. ایسی نوکری نہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے، نہ مالک کو راضی کرنے والی ہے. اللہ کو بھی راضی کرنا، مالک کو بھی راضی کرنا. کمپنی کی ترقی کے لیے مشورے، خرچ کرنے کی احتیاط. نوکری چڑھتے بڑا آئی فون خرید لیا، نوکری ملتے ہی فوراً فلیٹ بک کر لیا، EMI پر، لون پر. ڈاکٹر بنتے ہی بینک والا گھر پہ آ گیا، کار آپ کو دے دیں گے صاحب، آپ بائک پہ اچھے نہیں دکھتے. قرضے کی زندگی. خرچ کو قابو میں کرنا اختیار میں ہے، آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں ہے. آمدنی کو بڑھانے کے غم سے زیادہ، انکم بڑھانے سے زیادہ خرچ کو قابو میں کرنے کی عقل مندی بل گیٹس کو بھی چاہیے، آٹو ڈرائیور کو بھی چاہیے. کیونکہ جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، زندگی میں کسی کو کبھی نہیں ملا. ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. جس کی زندگی میں رسمیں ہیں، سانچک کی رسم، جمعگی کی رسم، برتھ ڈے کی رسم، جس کی زندگی میں رسم ہے، بے دینی کی تقریبات اور فنکشنز ہیں، وہ کمائے، اس کی بیوی کمائے، اس کے باپ کمائے، اس کے بھائی کمائے، اس کے پوتے کمائے، 3 جنریشن سے کمائے، تب بھی مٹکا بھرنے والا نہیں ہے. رسموں کے سوراخ کو بند کرے بغیر. بہرحال میرے عزیزوں، کمانے خرچ کرنے کا دین بھی ہے، ملازمت کو امانت داری سے کرنے کا دین بھی ہے. اور جب تک کوئی آدمی اپڈیٹ نہیں ہوگا، نئی معلومات نہیں حاصل کرے گا، اس وقت تک اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے. نئی معلومات، نئے کورس، آدمی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرے. ایک موٹی مثال میں آپ کو سناتا ہوں. ہم ایک مرتبہ استنبول میں تھے تو ایک صاحب بڑے بزنس مین آ کر قریب بیٹھے اور خود سنانے لگے کہ میرے پاس ایک ملازم آیا، 1 سال میں انہیں اس کو مینیجر بنا دیا.
تو دوسرا نوکر ملازم آ کر کہنے لگا میں 10 سال سے ہوں، تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہے آپ، اور اس کو 1 سال میں آپ نے مینیجر بنا دیا۔ تو اونر نے کہا کہ تمہارا جو 10واں سال ہے نا وہ پہلے سال کے برابر ہی ہے، ایک نیا کام نہیں، ایک نیا تجربہ نہیں، ایک نئی ایجاد نہیں۔ اور یہ جو آدمی آیا ہے جس کا صرف 1 سال گزرا، اس کا ہر دن تجربے کا نیا دن تھا، اس کا ہر دوسرا ہفتہ تمہارے سالہ سال کے برابر تھا۔ صرف کیلنڈر ریپیٹ نہیں ہوا، صرف دن دوہرائے بڑھائے نہیں گئے، بلکہ علم، عمل، تجربہ، نافعیت، پوٹینشیل ہونے کی صلاحیت بڑھتی رہی اس کی، اس لیے میں نے اس کو مینیجر بنا دیا۔ تو محض سینئرٹی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، نافعیت کے بغیر، پوٹینشیل بنے بغیر محض سینئرٹی تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ آخری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے، آج اختتامی دن ہے اس کورس کا۔ دیکھیے آم کے درخت پر پہلے پھول آتے ہیں، پھول جڑے ہوئے رہیں تو کیری بنتی ہے، کیری بنتی ہے، جڑی بھی رہتی ہے سائز بڑھتا ہے، جڑی بھی رہتی ہے میٹھاس آ جائے، جڑی بھی رہے کیری تو خوشبو آ جائے۔ پھول بننے کے بعد درخت سے کٹ گئے، کیری بننے کے بعد درخت سے کٹ گئے، سائز بڑھنے کے بعد درخت سے کٹ گئے، آئندہ کی ترقی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے جڑے ہوئے رہنے سے ہی آگے کی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت کام لیں گے، ملکوں میں کام لیں گے، علاقوں میں کام لیں گے، جوانی محفوظ ہو جائے گی، گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، 2 آدمیوں کو نفع پہنچانے کا ہم ذریعہ بنیں گے، جڑے ہوئے رہے۔ دنیا تو مقدر کی مل ہی جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ مثال دیتے ہیں نا کہ بھینس کو خریدو دودھ کے لیے، گوبر کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کے لیے جڑو، دنیا تو مقدر کی مل ہی جائے گی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ٹنکی کے اندر 50 لیٹر پانی ہے، مقدر کی مثال، ایک ٹنکی میں 50 لیٹر پانی ہے، 5 نل لگاؤ تب بھی 50 لیٹر نکلیں گے، 100 نل لگاؤ تو بھی 50 لیٹر نکلیں گے، بیاج لون لے لو تب بھی 50 لیٹر نکلیں گے، پوری نمازیں چھوڑ دو 50 سال تک تب بھی 50 لیٹر نکلیں گے، بہنوں کی میراث کھا جاؤ تب بھی 50 لیٹر نکلیں گے، پڑوسی کے زمین پہ قبضہ کر لو تب بھی 50 لیٹر۔ جو مقدر کے 50 لیٹر ہیں وہی تمہیں ملنے والے ہیں۔ حرام کاری سے، بے نمازی پن سے تمہارا مقدر بڑھنے والا نہیں ہے۔ البتہ نمازوں کی وجہ سے، والدین کی خدمت کی وجہ سے، دین کو مقصد بنانے کی وجہ سے وہی 50 لیٹر ملیں گے، برکت کے ساتھ ملیں گے، وہی 50 لیٹر ملیں گے، آخرت بنانے کے ساتھ ملیں گے، وہی 50 لیٹر ملیں گے، پاکیزہ بیوی کے ساتھ ملیں گے، وہی 50 لیٹر ملیں گے، فرما بردار اولاد کے ساتھ ملیں گے، وہی 50 لیٹر ملیں گے، سکون والے دل کے ساتھ ملیں گے، وہی 50 لیٹر ملیں گے، ایمان پر موت کے ساتھ ملیں گے۔ اس وجہ سے روزی کے غم میں ایمان کو نہ چھوڑو، روزی کے غم میں عمل کو مت چھوڑو۔ آخری مثال واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، اپنا گھوڑا ایک آدمی کو دیا، سنبھال کے رکھ بھائی، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو اس نے گھوڑے کی لگام چوری کر کے بازار میں بیچنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو گھوڑا تھا، اس کے اوپر کی چمڑے کی لگام نہیں تھی، وہ بیچ رہا تھا 2 درہم میں۔ رستے کا مال سستا، چوری کا مال سستا، 2 درہم۔ حضرت علی کے پاس جان بوجھ کر اس کے پاس گئے، حضرت علی اس کے پاس جان بوجھ کر گئے، کتنے میں بیچو گے بھائی یہ لگام؟
اس نے کہا 2 درہم۔ حضرت علی نے 2 درہم دیے، لگام خرید لیا، اپنے گھوڑے کو پہنایا۔ جو ساتھی دیکھ رہے تھے اور اس واقعے سے واقف تھے، حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو اسے میرا گھوڑا سنبھالنے کی وجہ سے 2 درہم بطور ہدیے کے دینے کی نیت کر لیا تھا میں نے، لیکن میں کیا کروں، اس نے لیے تو 2 ہی درہم، لیکن حرام راستے سے لیے، حلال راستے سے نہیں لیے۔ مقدر کے جتنے درہم میرے بھائی طے ہیں اتنے ہی ملیں گے، لیکن نمازی بن کے لے لو، پرہیزگار بن کے لے لو، ماں باپ کے خدمت گزار بن کے لے لو، داعی بن کے لے لو، آخرت بنا کے لے لو، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ بہت مبارک ہے آپ لوگ، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ 10 دن بھی کسی عالم کی صحبت میں مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ استقامت دے دیجئے، قدموں کو جما دیجئے، بہکنے بہنے نہ دیجئے، ایمان کے بعد ارتداد کی طرف جانے نہ دیجئے، تقوی کے بعد معصیت کی طرف جانے نہ دیجئے، وطن کی عافیت کی روزیاں دیجئے، ماں باپ کی خدمت والی روزیاں دیجئے، علماء کی صحبت والی روزیاں دیجئے۔ اے اللہ اولاد کی تربیت والی روزیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بے دینی سے پناہ عطا فرمائیے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، ہماری بہنوں کے رشتوں کے انتظام فرما دیجئے۔ ذاتی مکان، پردے والے مکان ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ بچی کچی زندگیاں اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے۔ دنیا کے چپے چپے میں آپ کی شریعت لے جانے کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچائیے، پل صراط کی سختی سے بچائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے، دجال کے فتنے سے بچائیے۔ اے اللہ حادثے کی موت سے بچائیے، غفلت کی موت سے بچائیے۔ حاجیوں کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائیے، حقیقی قربانی کی نعمت عطا فرمائیے۔ پاکیزہ بیویاں اور فرما بردار نسل ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔